بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 22 اکتوبر 1902 بوقت سیر۔ فرمایا آزمائش کرو کہ خدا اور اس کے رسول کی راہ میں کس نے صدق دکھلایا۔ آپس کی رنجشیں خانگی امور ہوتے ہیں، ان کا اثر ان صحابہ پر نہیں پڑ سکتا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، الحجر آیت 48، اور عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ الحجر آیت 48۔ یہ ایک پیش گوئی ہے کہ آئندہ زمانے میں آپس میں رنجشیں ہوں گی، لیکن غل ان کے سینے میں سے ہم کھینچ لیں گے۔ وہ بھائی بھائی ہوں گے تختوں پر بیٹھنے والے۔ اب شیعوں سے پوچھو کہ اس وقت زمانہ نبی میں تو کوئی رنجش نہ تھی، اور اگر ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپس میں صلح کرا دیتے۔ آخر یہ بات آئندہ زمانے میں ہونے والی تھی، ورنہ اس طرح پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف آتا ہے کہ انہوں نے صلح کی کوشش تو کی مگر کامیاب نہ ہوئے۔ یہ بات شیعہ پر بڑی دلیل ہے۔ وہ صرف 2 آدمیوں کا نام لیتے ہیں جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئے۔ ہم کہتے ہیں کہ آیت تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی، نہ علی پر اور نہ کسی اور پر۔ اگر کہو کہ اس وقت ہی غل تھا تو معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ ایسے سخت دل تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا اور سمجھایا مگر کسی نے آپ کا کہنا نہ مانا۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑی بے ادبی ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بات کی خبر ہے، مگر خدا تعالیٰ کے سامنے یہ کوئی شے نہیں، اس لیے فرماتا ہے کہ تم اس پر خیال نہ کرو۔ یہ بشریت کے اختلاف ہیں، ہم ان کو بھائی بھائی بنا دیں گے۔ خدا تعالیٰ نے ہی یہ پیشگوئی کی کہ ایسا ہوگا، بعض آپس میں لڑیں گے، پھر سب سے آخر جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، نیز فرمایا وہ وہی گروہ تھے کہ جنہوں نے آپ کی صحبت نہ پائی مگر آپ کو دیکھ لیا۔ ایسے لوگ تیسرے طبقے میں ہیں اور بعض ان میں سے مرتد بھی ہو گئے تھے۔ ان کی نسبت ہے کہ آپ بروز قیامت خدا تعالیٰ کو کہیں گے کہ یہ تو ایمان لائے تھے۔ خدا تعالیٰ کہے گا ما تدری، یعنی تجھ کو علم نہیں، کیونکہ وہ لوگ آپ کی صحبت میں بہت قلیل رہے تھے، اور وہی تھے جو پیچھے بعض ان میں سے مرتد بھی ہو گئے اور زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے قتل ہوئے تھے۔ اہل اسلام خود اس قسم کے مرتد مانتے ہیں جو صحابہ کہلاتے تھے، مگر یہ تو قرآن ہے جو بتلاتا ہے کہ جو آپس میں معاہدین ہوں گے ان میں بھی تفرقہ ہوگا۔ ایک وہ معاہد تھے جنہوں نے کم وقت پایا، اور پھر ان کی نسبت قرآن شریف نے کہا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، سورۃ الحجرات آیت 15۔ یعنی یوں کہو کہ ہم نے مقابلہ چھوڑ دیا لیکن ان کے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا۔ انہی کی طرف اشارہ ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، سورہ نصر آیت 3۔ کجا صحابہ کی شان اور کجا یہ لوگ۔ ایک گروہ جان دے چکا، خدا نے روح القدس سے اس کی تائید کی۔ بعض وقت غیر محل پر ذکر کرنے سے ایک عالم بھی گھبرا جاتا ہے، جیسے اگر کوئی شیعہ کہے کہ کون ہے تو خدا نے بتلا دیا کہ یہ لوگ جو پیچھے آئے تھے اور داخل اسلام ہوئے تھے۔ مغرب و عشاء۔ مجوزہ مکان کی تعمیر کے واسطے حضرت میر ناصر نواب صاحب کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ لکڑی کا بندوبست بہت جلد کرنا چاہیے، اور مولوی عبد الکریم صاحب کو تاکید کی کہ احباب کی توجہ چندے کی طرف مائل کرنی چاہیے اور تاکید کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کام بغیر چندے کے نہیں ہو سکتا۔ اس مکان کی تعمیر کرنے کی علت غائی یہ تھی کہ توسیع مکان ہو جائے گی تو زیادہ احباب اس میں رہ سکیں گے، اور خصوصیت کے ساتھ جو الہام انی حافظ کل من فی الدار ہے وہ تمام اس حفاظت خاص سے حصہ گیر ہو سکیں گے۔ مولوی محمد علی صاحب نے
ایک خط حامد سنو صاحب ایک نو مسلم انگریز کا پڑھ کر سنایا۔ اس میں راقم نے اس عمر پر تعجب کیا تھا کہ میگزین کی انگریزی مولوی حمدری صاحب کی ہوتی ہے، اور نیز راقم نے ایک کتاب تصنیف کی تھی، اس کے متعلق بیان تھا کہ اگر اجازت ہو تو حضرت اقدس کے نام مبارک پر طبع کی جاوے۔ حضرت اقدس نے کہا کہ اول وہ کتاب آ جاوے، دیکھ کر پھر رائے قائم کی جاوے گی، اور اس پر حضرت اقدس نے یہ بھی تجویز فرمایا کہ اپنے عقائد کی ایک مختصر فہرست چھاپ دی جاوے کہ عقیدہ کے ہر پہلو کا اس میں بیان ہو، معجزات، فرشتے، وحی، حیات و وفات مسیح وغیرہ، تاکہ جب کسی کو اپنے عقائد کی اطلاع دینی ہو تو جھٹ وہ روانہ کر دی جائے۔ میر ناصر نواب صاحب کی تائید پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ مولوی محمد علی صاحب کا ایسی عمدہ انگریزی لکھنا ایک خارق عادت امر ہے، چنانچہ انگریزوں نے بھی خیال کیا ہے کہ ہم نے کوئی یورپین رکھا ہوا ہے جو کہ انگریزی رسالہ لکھتا ہے۔ مولوی محمد علی صاحب نے بیان کیا کہ یہ خدا کا فضل ہی ہے، ورنہ اس سلسلے سے پیشتر میرا ایک حرف تک کہیں شائع نہیں ہوا۔ مفتی محمد صادق صاحب حسب الارشاد حضرت اقدس ایک عیسائی کی کتاب سے گناہ کی حقیقت سناتے رہے۔ اس کتاب میں ایک جگہ گناہ کی تعریف یہ لکھی تھی کہ جو امر کانشنس یا شریعت کے خلاف ہو وہ گناہ ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا قرآن شریف میں بھی ہے لو کننا نسمع و ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، سورہ ملک آیت 11۔ یعنی اگر ہم شریعت پر چلتے یا کانشنس پر ہی عمل کرتے تو اصحاب السعیر سے نہ ہوتے۔ حضرت موسیٰ پر الزام مکہ مارنے کا جو عیسائی لگاتے ہیں اس کی نسبت فرمایا کہ وہ گناہ نہیں تھا، ان کا ایک اسرائیلی بھائی نیچے دبا ہوا تھا، تبھی جوش سے انہوں نے ایک مکہ مارا، وہ مر گیا۔ جیسے اپنی جان بچانے کے لیے اگر کوئی خون بھی کر دے تو وہ جرم نہیں ہوتا۔ موسیٰ کا قول جو قرآن شریف میں اعاذ من عمل الشیطان القصص آیت 14، یعنی قبطی نے اس اسرائیل کو عامل شیطان یعنی فاسد ارادے سے دبایا ہوا تھا۔ پھر اس کتاب میں خود غرضی کو گناہ کہا تھا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ ہر خود غرضی گناہ میں داخل نہیں ہے، جیسے کھانا پینا، جب تک کہ وہ خلاف کانشن یہ شریعت نہ ہو۔ جب خدا کے حکم کو توڑ کر کوئی شہوات کی خواہش کرے تو گناہ ہے، اور جو اشارہ مسیح اپنے نفس کے لیے نجات چاہتا ہے یہ خود غرضی ہے کہ نہیں؟ مسیح کے گناہ اٹھانے پر فرمایا اس نے تمام کے گناہ اٹھا کر پھر گناہ کیا کہ اس کو معلوم تھا کہ دعا قبول نہ ہوگی، مگر پھر بھی کرتا ہی رہا۔ 23 اکتوبر 1902 صبح کو سیر۔ فرمایا مسلمانوں میں قرآن کی عظمت نہیں رہی، شیعہ ہیں وہ ائمہ کے اقوال کو مقدم کرتے ہیں، اور دوسرے فریق حدیثوں کے ضمنی سلسلے کو قرآن پر قاضی بناتے ہیں۔ اسی ذکر میں عبداللہ چکڈالوی اور محمد حسین کی بحث کا ذکر آ گیا۔ اس پہ فرمایا چکڈالوی نے تفرید کی ہے اور حدیث کو بالکل لا شے سمجھا ہے، اور محمد حسین افراد کی طرف گیا ہے کہ حدیث کے بغیر قرآن مجید کو لا شے سمجھتا ہے۔ پھر حضور نے واضح اور بین طور پر اس مضمون پر کلام کیا اور فرمایا ہمارے نزدیک 3 چیزیں ہیں، ایک کتاب اللہ، دوسرے سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور تیسرے حدیث۔ ہمارے مخالفوں نے دھوکہ کھایا ہے کہ سنت اور حدیث کو باہم ملایا ہے۔ ہمارا مذہب حدیث کے متعلق یہی ہے کہ جب تک وہ قرآن اور سنت کے صریح مخالف اور معارض نہ ہو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، خواہ وہ محدثین کے نزدیک ضعیف سے ضعیف کیوں نہ ہو۔ جبکہ ہم اپنی زبان میں دعائیں کر لیتے ہیں تو کیوں حدیث میں آئی ہوئی دعائیں نہ کریں، جبکہ وہ قرآن شریف کے مخالف بھی نہیں۔ قرآن شریف پر حدیث کو قاضی بنانا سب غلطی ہے اور قرآن شریف کی بے ادبی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک بڑھیا نے حدیث پیش کی تو انہوں نے یہی کہا کہ میں ایک بڑھیا کے لیے قرآن شریف نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسا ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے کہا کہ حدیث میں آیا کہ ماتم کرنے سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے، تو انہوں نے یہی کہا کہ قرآن میں تو آیا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، سورہ انعام آیت 165۔ پس قرآن پر حدیث کو قاضی بنانے میں اہل حدیث نے سخت غلطی کھائی۔ اصل بات یہ ہے کہ اپنی موٹی عقل کی وجہ سے اگر کوئی چیز قرآن میں نہ ملے تو اس کو سنت میں دیکھو، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جن باتوں میں ان لوگوں نے قرآن مجید کی مخالفت کی ہے خود ان میں اختلاف ہے۔ ان کی افراد تفرید نے ہم کو سیدھی اور اثر راہ دکھا دی، جیسے یہودیوں اور عیسائیوں کی افراد اور تفرید نے
اسلام بھیج دیا۔ بس حق بات یہی ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے تواتر دکھا دیا ہے، اور حدیث ایک تاریخ ہے، اس کو عزت دینی چاہیے۔ سنت کا آئینہ حدیث ہے۔ یقین پر ظن کبھی قاضی نہیں ہوتا، کیونکہ ظن میں اعتماد کا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک قابل قدر ہے، انہوں نے قرآن کو مقدم رکھا ہے۔ احادیث میں مسیح موعود کے لیے نزول من السماء نے لکھا، نزول کا لفظ لکھا ہے، اور یہ ذلی معنی رکھتا ہے نہ کہ حقیقی۔ نزیل لغت میں مسافر کو کہتے ہیں۔ کیا وہ آسمان سے اترتا ہے؟ بہرحال قرآن ہر میدان میں فتح یاب ہے۔ آپ کو خاتم النبیین ٹھہرایا، اور آخرین منہم لما یلحقوا بہم کہہ کر مسیح موعود کو اپنا بروز بتا دیا ہے۔ فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اسی جسم کے ساتھ آسمان پر گئے ہیں، مگر وہ نہیں دیکھتے کہ قرآن شریف اس کو رد کرتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رویا کہتی ہیں، حقیقت میں معراج ایک کشف تھا جو بڑا عظیم الشان اور صاف کشف تھا، اور تام اور اکمل تھا۔ کشف میں جسم کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ کشف میں جو جسم دیا جاتا ہے اس میں کسی قسم کا حجاب نہیں ہوتا، بلکہ بڑی بڑی طاقتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور آپ کو اسی جسم کے ساتھ جو بڑی طاقتوں والا ہوتا ہے معراج ہوا۔ پھر آپ نے اس امر کی تائید میں چند آیات سے استدلال کیا کہ جسم آسمان پر نہیں جاتا۔ یہ باتیں قریباً پہلے ہم بار بار درس کر چکے ہیں۔ حضرت اقدس نے مسیح کی پیدائش کے ذکر پر فرمایا، خدا کی سنت دو طرح پر ہوتی ہے، ایک کثرتی جیسے عموماً عورت سے دودھ نکلتا ہے، مگر بعض اوقات نر سے بھی نکلا کرتا ہے۔ ایسے واقعات دنیا میں ہوئے ہیں، یہ قلیل الوقوع واقعات خارق عادت کہے جاتے ہیں۔